الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. السلام علیکم، میں ضمیر احمد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ نیوز فار یو. عرض یہ ہے کہ آپ نے اپنے یوٹیوب چینل زیڈ نیوز فار یو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کریں، اور ساتھ ہی دیے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں. شکریہ. تمام تعریف ہے، حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بڑائی، بزرگی، برتری اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے. سب کچھ اس کے قبضہ، قدرت اور اختیار میں ہے، جو ساتوں آسمان سے اوپر عرش پہ ہوتے ہوئے اپنے علم اور قدرت سے ساری دنیا کا نظام چلا رہا ہے. درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا قرآن، اپنی شریعت نازل فرما کر ہماری ہدایت کا بندوبست کیا. محترم حضرات، مختصر حمد و نعت کے بعد آپ بقرعید کے ایام سے پہلے سن رہے تھے، مضمون چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے. اپنے محبوب لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی قرآن میں اعلان فرما دیا ہے کہ یہ اعمال کرنے والے میرے محبوب بندے ہیں، اور ان لوگوں کے بارے میں بھی آگاہ کر دیا کہ یہ لوگ میرے نزدیک ناپسندیدہ ہیں،
یا میرے غضب غصے کے مستحق ہیں، یا ایسے برے اعمال برے کردار کرنے والوں پر میری لعنت و پھٹکار ہے۔ تو آج ہمیں بات کرنی ہے بہتر لوگوں کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے دل میں الہام کر کے یا وحی کے ذریعے کوئی بہتری اور بھلائی کی بات کہلواتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس روئے زمین پر سب سے بہتر اور سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں یا قرآن کو سکھوائیں۔ اندازہ لگاؤ کہ آپ نے اب تک متقین کے بارے میں، صابرین کے بارے میں اور دوسرے لوگ کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، ان اللہ یحب المتقین ان اللہ یحب الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ یحب اور عاملین فرمایا، لیکن ان کے مقابلے میں نہیں کیا کہا اگر آپ کو تقوی حاصل آئے گا، آپ کو دینداری پرہیزگاری بھی حاصل آئے گی، علم سے آئے گی۔ آپ کے اندر صبر کا مادہ پیدا ہوگا تو وہ بھی تب ہوگا تب آپ کو علم ہوگا کہ صبر کا یہ پھل ہے۔ تو ان سب کا سردار کیا ہے؟ علم ہے، اور علم کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علم سیکھنے والے، سکھانے والے اس روئے زمین پر سب سے بہتر انسان ہے، اور جو سب سے بہتر انسان ہے وہ اللہ رب العالمین کے سب سے زیادہ محبوب اور پیارے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ وہ ذات پاک، وہ عرش والا اور اللہ رب العالمین نے ان پڑھوں کے اندر اپنے ایسے نبی رسول کو بھیجا جو انہی میں سے تھے۔ ان پڑھ لو کیوں کہا ہے؟ اس وقت دینی اللہ نبی کے بارے میں کوئی علم نہیں، عرب کے لوگ ان پڑھ تھے، امی تھے، جنہیں کوئی اللہ رب العالمین کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا، اور جو کچھ جہالت، گمراہی، کفر و شرک میں اپنی زندگی گزار رہے تھے، اللہ رب العالمین نے آپ پر الہام کیا، آپ کو علم عطا فرمایا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے قرآن نازل کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی ایک ایک بات کو اللہ کے بندوں کو، اپنی امت کے لوگوں کو واضح کر کر کے سکھاتے تھے، سمجھاتے تھے، علم حاصل کراتے تھے، بتاتے تھے۔ اللہ نے تو آپ کو معجزہ کے طور پر علم عطا کر دیا۔ یہ عرب کے لوگ بڑے بدو تھے، ناگوار تھے، جاہل تھے، کفر و شرک، جوئے شراب کے بڑے عاشق تھے، دل دادے تھے، تمام برائیاں ان کے اندر موجود تھی، طرح طرح کی برائیوں میں ملوث تھے، آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے، کہیں جانوروں کے پانی پلانے پر لڑ جاتے تھے، کہیں دوست کہیں بدکاریوں اور دوسرے معاملے پر آپس میں ہزاروں برس لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، قبائلی نفرتیں، لڑائی جھگڑے ان کے پرسوں چلتے تھے، جس کی وجہ سے بے شمار لوگ موت کے گھاٹ اتر چکے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو علم سکھایا، اخلاق حسنہ کی، اعمال اور نیک اعمال کی، کردار کی انہیں تعلیم دی۔ جو آپس میں ایک دوسرے کے جانب دشمن تھے وہ آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ بن گئے، جو ایک دوسرے کے مال کے چور تھے، لٹیرے تھے، وہ دوسروں کے مدد کرنے والے بن گئے، تعاون کرنے والے بن گئے۔ جب علم دیا ان کو تعلیم دی، سکھایا۔ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ کی کتاب کو جب انہوں نے پڑھا، ان کے پاس علم آیا تو ان کی زندگی بدل گئی۔
ان کی زندگی میں خوشحالی خوشگواری امن و سکون آ گیا اور حکمت عقل مندی آ گئی سمجھداری آ گئی بڑے سمجھدار انسان بن گئے لڑنا جھگڑنا دوسروں کا مال مارنا دوسروں کی بے عزتی کرنا بد اخلاقی بد کرداری یہ کن کا کام ہے جاہل بے شرموں کا اور حکمت کہتے ہیں عقل مندی جب انسان کے اندر عقل مندی ہو انسانیت ہو سمجھ ہو اچھا اس کے اندر کردار ہو تو وہ دوسرے انسان کے لیے ہمدرد بن جاتا ہے خیر خواہ بن جاتا ہے یہ ہے حکمت کا نام وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ان لوگوں کے اندر کفر و شرک کی بڑی نجاست تھی غلاظت تھی اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر وہ بتوں کو لکڑوں کو پتھروں کو اپنا معبود انہوں نے بنا رکھا تھا ان سے ہی اپنا حاجت روا مشکل کشا انہوں نے سمجھ رکھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو آگے بتایا یہ کائنات کے اندر اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بڑا جرم ہے سب سے بڑا گناہ ہے سب سے بڑا پاپ ہے ارے جو مالک تمہیں روزی دیتا ہے تمہاری بگڑی بناتا ہے جو تمہاری پریشانی مصیبتوں کو دور کرتا ہے اس کو چھوڑ کر تم ان کو اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے بے بس لاچار اور ان کی پوجا پاٹ جو کرتے ہو جو انسان اپنی بیوی کے لیے کھلاتا پلاتا ہے اس کے شوق اوڑھنے پہننے کے پورے کرتا ہے اگر اس کی بیوی اپنے پتی کو چھوڑ کر کسی غیر کا منہ دیکھے تو کیا اس کا شوہر برداشت کر لے گا بڑی حکمت کے ساتھ سمجھایا فرمایا نہیں تو یہی اللہ کا معاملہ ہے تو فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ارے یہ مکہ مدینہ کے لوگ یا عرب کے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے نبی کے آنے سے پہلے ایسی گمراہی میں کہ جن کا اندر انسانیت نہیں ایک حیوانیت سے بھی مویشیوں سے بھی بدتر زندگی گزار رہے تھے لیکن جب اللہ کے نبی آئے اللہ کے نبی نے ان کو علم سکھایا قرآن کے معنی مطلب بتائے ان کو علم سکھایا انہوں نے سیکھا وہی انسانیت کے مرتبے پر پہنچ گئے جو اونٹوں کے چرانے والے تھے اور ایک جہالت کی زندگی گزار رہے تھے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو وہ عزت دی تو وہ ساری قوم کا اقتدار بن گئے آج مسلمان ذلیل ہے خوار ہے مظلوم ہے آج کیوں ہے کہ آج خود مسلمانوں نے 95% اپنے مذہب کی تعلیم سے ناآشنا ہے 95% اس کو پتہ نہیں ہے نماز پڑھ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں اللہ سے مدد مانگ رہا اپنے برے حالات کی اور اس کو پتہ نہیں ہے ٹانٹ کھجا رہا داڑھی کھجا رہا اتنی بڑی حیرت جب تک مسلمانوں نے اللہ کا نبی نے فرمایا اس حدیث پر عمل کیا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو بلندی عطا کرے گا حاکم بنا کے رکھا عزت کی رفعت و بلندی عطا کرے گا عزت کا مقام عطا کرے گا جب تک ان کا عروج رہے گا ستارہ بلند رہے گا جب تک قرآن کو سیکھیں گے سکھائیں گے جس پر عمل کریں گے جب سے مسلمانوں قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا مسلمان ذلیل و خوار ہو گئے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر آج مسلمان قرآن کی ایک ہندو نے مسلمان سے قرآن مانگا سنو بڑے اہم بات ہمارے لیے شرم کی بات کہ میں قرآن پڑھوں گا مجھے قرآن دے دیجیے مسلمان میں کسی نے اس کو قرآن دے دیا ہندی میں اس نے الحمدو سے لے کر والناس تک پورا قرآن پڑھا قرآن پڑھنے کے بعد پھر وہ مسلمان کے پاس قرآن لے کے آیا کہا کہ میں نے پورا قرآن پڑھا ہے اور پڑھانے کے بعد مجھے یہ معلوم ہوا کہ مسلمان قرآن سے بہت دور ہیں اس کی حقیقت سے بہت دور ہے جن کاموں کا کرنے کا مالک نے ان کو حکم دیا وہ کام کرتے نہیں اور جن کاموں کے کرنے سے منع کیا ہے ان سارے کاموں کو کرتے ہیں
سود مسلمان کھاتا ہے، شراب مسلمان پیتا ہے، جوا مسلمان کھیلتا ہے، سٹا مسلمان لگاتا ہے، بلاکاری زنا اور سارے برے کام کرتا ہے۔ جن کاموں سے سختی کے ساتھ منع کیا سارے کام مسلمان کرتا ہے۔ ہاں لیکن ایک بات تو میں نے دیکھی ہے کہ جو مسلمان نہیں کرتا، جس کام کے کرنے سے قرآن نے منع کیا اور وہ کام مسلمان نہیں کرتا، سور کھانے سے منع کیا، سور نہیں کھاتا، اور حقیقت ہے ایک سور نہیں کھاتا مسلمان اور سارے برے کام کرتا ہے۔ کتنے بڑے شرم کی بات ہے۔ آج مسلمان نے نہ قرآن سیکھا، نہ قرآن کو سکھا، نہ قرآن پہ عمل کیا، ورنہ یہ کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ، جو اس پہ عمل کر لیتا ہے اللہ ان کو دنیا کا ایسا عروج عطا کرتا ہے جس طرح سے ستاروں پہ چاند ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ دیکھو سب سے پہلے ہمارے باپ ابو البشر کون ہے؟ حضرت آدم۔ حضرت آدم کو فرشتوں پر رفعت اور عزت دی تو کس بات کو دی؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد فرشتوں پر رفعت عزت بلندی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ساری کائنات کی اشیاء چیزوں کا نام سکھا دیے، الہام کے ذریعے سے الہام ڈال دیا، علم عطا کیا، اور فرشتوں کو بھی بلایا اور پھر حضرت آدم کو بھی بلایا۔ فرشتوں سے پوچھا بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا کیا ہے؟ فرشتوں نے کہے بول، ہاتھ اٹھا دے، پھر قالوا سبحانک یا العالمین، تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ پھر اللہ فرمایا قال یا انبئہم باسماء ہؤلاء، کہ آدم اب تو بتا۔ آدم کو تو اللہ نے پہلے ہی سکھا دیا تھا الہام کے ذریعے، آدم نے بتا دیا، تو علم کے ذریعے سے وہ عزت دی، وہ مقام دیا، پھر فرشتوں سے حضرت آدم کے لیے عزت و تعظیم کا سجدہ کرایا۔ ہمارے باپ کو جو عزت ملی فرشتوں پر، وہ کس بنا پر ملی؟ وہ حضرت آدم علیہ السلام علم کے بدولت ملی۔ قرآن کا سب سے پہلی جو وحی نازل ہوئی وہ اقرا کی ہوئی، اقرا کے معنی پڑھ تو، وہ پڑھنے کی ہوئی۔ آج مسلمان کیا پڑھتا ہے یا پڑھاتا، کیا شوق ہے؟ آج مسلمانوں کو بالکل شوق نہیں، دنیاوی تعلیم پہ شوق ہے، ذوق ہے، لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، اور پھر بھی کوئی بات، اور دین کے بارے میں نہ ہم کو نہ ہماری اولاد کو کچھ بتا دی، اور پھر کہتے ہیں کہ اولاد نامانی ہے۔ اولاد کی نافرمانی نہ ماننے کا قصوروار والدین ہوتے ہیں، ان کی اچھی تربیت نہیں کی، ان کو دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کیا۔ اگر ان کو دینی تعلیم سے آراستہ کیا ہوتا تو ان کو پتا ہوتا کہ باپ سے بات کرنی ہے تو وقت کس جناح الذل، اگر ان کو علم ہوتا، اولاد کو پتا ہوتا باپ سے بات کرنی ہے تو سر جھکا کے کرنی ہے، بازو جھکا کے کرنی ہے، نرمی سے کرنی ہے، سختی سے بھی کری تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا تو اللہ کا عذاب و غضب اس نازل ہو جائے گا۔ نبی کا فرمان ہے جس نے اپنے ماں باپ کو ستایا اس پر دنیا میں اللہ کا عذاب پڑے گا۔ اگر اس اولاد کے لیے دینی تعلیم ہوتی تو کیسے نافرمان ہو جاتی؟ آج اولاد جو نافرمان ہے، جوا کھیل رہی ہے، شراب پی رہی ہے، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہے، نافرمانی، کیوں؟ یہ ہمارا اپنا قصور ہے۔ وہ تھے مدینہ الرسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں کا واقعہ ہے۔ خراسان وغیرہ کا مار کا آرائی چل رہی تھی، عیسائیوں نے پلاننگ بنائی، منصوبہ بنایا کہ مدینے والوں کو مٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے، اور ان لوگوں نے بھی پھر مقابلے کے لیے تیاری کی کہ ہمیں اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنی ہے، اپنی بہو بیٹیوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنی جان مال کو ظالموں کے ظلم سے بچانا ہے۔
اعلان ہوا کہ ایک شخص بھی جانے کا کوئی دوسرے ملک کا شخص ہمارے ملک پر قبضہ نہ کرے، ہماری عزت و آبرو پر حملہ نہ کرے۔ مدینے والوں کا اعلان ہوا تو ایک شخص نے بھی لسٹ میں فہرست میں اپنا نام لکھوایا گئے۔ جاتے وقت اپنی بیوی سے گھر پہ جا کر مشورہ کیا، اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ اس طریقے سے مجھے سرحد پر جانا ہے، اعلان ہوا ہے اور دشمن لوگ، دوسرے ملک کے لوگ ہماری ملک پر حملہ کرنے والے ہیں، ہماری عزت و آبرو کو لوٹنے والے ہیں، ہمیں اپنے غلام بنانے والے ہیں۔ بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جائیے، لیکن آپ کو معلوم ہے آپ 3-4 مہینے کے بعد باپ بننے والے ہیں، آپ کا بچہ پیدا ہونا، میں حاملہ ہوں۔ اور کہنے لگے ٹھیک ہے، امیر المومنین وقت کا حکم ہے، ہمیں اپنی عزت و آبرو کا بچانے کی فکر ہے۔ وہ جہاد کا بڑا دل دادا شوقین تھے، پہلے بھی حصہ لے چکے تھے، اپنے اور اپنے علاقے کی عزت و آبرو کرنے کی بڑی فکر تمنا وہ رکھا کرتے تھے۔ بیوی سے کہنے لگے، بیوی نے بھی اجازت دی، کہنے لگے یہ 30,000 دینار ہیں، جب یہ تمہارے خرچے پانے کے لیے ہیں اور تم ان کی حفاظت کرنا۔ وہ چلے گئے، لڑائی بڑھتی گئی، جہاد چلتا گیا، اتنا لمبا گیا، وہ فتح وغیرہ دوسرے ملکوں کو فتح کرتے گئے۔ گھر پہ آئے ہوئے 27 سال ہو گئے، اتنے مشغول اتنے مصروف رہا کرتے تھے کہ گھر پہ آنے کی انہیں فرصت نہ ملی دشمنوں کے مقابلے میں۔ 27 سال ہو گئے، 27 سال کے بعد جب گھر آئے، گھوڑے پر سوار ہو کر ہاتھ میں نیزہ گھر کے اندر یوں ہی گھس گئے۔ جب وہ گھر کے اندر داخل ہوئے تو ان کا لڑکا دوڑا ہوا آیا اور اس کو ڈانٹا ٹپکا کہ تو ہمارے گھر کے اندر بغیر اجازت کے کیوں گھس آئے ہو، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہنے لگے ارے یہ تو میرا گھر ہے، تو کہاں سے آیا ہے؟ دونوں باپ بیٹوں کا جھگڑا ہو گیا، تو میں نہیں لڑا جھڑائی ہوئے، ایک دوسرے کے ہاتھ گریبان پکڑ لیے۔ ادھر ادھر کے لوگ آئے اور یہ جھگڑا شور و شباب سن کر کہنے لگے کیا معاملہ ہے، کیا جھگڑا ہے؟ لڑکا کہتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے، باپ ان سے وہ مسافر کہتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے۔ انسان کی کبھی شکل و صورت میں تبدیلی آتی رہتی ہے عمر کے ساتھ ساتھ، لیکن آواز نہیں بدلتی ہے۔ آخرکار جب یہ جھگڑا لمبا ہو گیا کہ سلطان سے فیصلہ کرائیں گے، چلو وقت کے بعد امام صاحب کے پاس مسجد نبوی میں لے چلیں گے۔ وہاں بھی پہلے ہی خبر پہنچ چکی تھی کہ ہمارے ایک نوجوان کا کسی اجنبی آدمی سے جھگڑا ہو گیا، وہ بھی دوڑے دوڑے اس کے گھر آئے۔ آخرکار یہی جھگڑا چل رہا تھا، وہ کہتا ہے، لڑکا کہتا ہے کہ میرا گھر ہے، مسافر کہتا ہے کہ میرا گھر ہے۔ یا یہ جھگڑا سنتے سنتے اس کی ماں گھر کے اندر سے آواز آئی، اس نے آواز پہچان لی اور کہنے لگے، اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، ایک ہاتھ سے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑا، دوسرے ہاتھ سے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی کہ بیٹا یہ کوئی غیر نہیں ہے، یہ تمہارا باپ ہے، تمہارا باپ فروخ عبد الرحمان ہے۔ اسی وقت بیٹا رو پڑا، عالم دین تھا، رو پڑا، باپ کے پیروں میں گر پڑا، معافی مانگنے لگا کہ مجھ سے بھول نہیں ہے، غلطی ہو گئی۔ اندر گئے، بات چیت کی اور بہت ساری باتیں کرنے کے بعد شوہر بولے، میں آپ کو جو 30,000 دینار دے کے گیا تھا ان کا حساب دے، کہاں ہے وہ، کہاں تو نے خرچ کیے؟ اس نے کہا کھانا تیار ہے، کھانا آپ کھا لو، نماز پڑھ کے آؤ، تسلی سے آپ، میں نے ان کی حفاظت کر رکھی ہے، تسلی سے آپ کو سارا حساب سنا دوں گی۔ یہ فروغ کھانا کھا کر نماز پڑھنے گئے تو دیکھا بڑی حسن قرات کے ساتھ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، اور اس کے بعد سنتوں پڑھنے کے بعد بڑی حسن اعلانی کے ساتھ قرآن کا درس دے رہے ہیں، حدیث کا درس دے رہے ہیں، جن کے درس کے اندر بڑے بڑے علماء امام مالک جیسے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹوپی پہنی ہوئی تھی، کپڑا اوڑے ہوئے تھے۔ تو شک ہوا کہ یہ تو وہی سا لڑکا لگتا ہے کہ جو مجھ سے بھی میرے بیٹے کے نام گھر پہ جھگڑ رہا تھا۔
پھر بھی ان کو ابھی ان کے دل میں کچھ تجب تھا. کسی سے مجلس میں پوچھا کہ درس دینے والا کون ہے؟ فرمایا کہ یہ ربیعہ، امام ربیعہ عبد الرحمن کے بیٹے. بتانے والے کو پتہ نہیں تھا کہ یہ عبد الرحمن ہے. بڑے خوش ہوئے کہ ارے یہ تو میرا ہی بیٹا ہے. خوشی خوشی گھر آئے اور اپنی بیوی کو سنایا، ارے مسجد کے اندر تیرا میرا بیٹا ماشاءاللہ وہ درس دے رہا ہے جس کے درس کے اندر بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے مالدار علماء لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تیرے بیٹے کو وہ مقام دیا، وہ عزت دی کہ جس کے درس کو بڑے بڑے لوگ سن رہے ہیں. حیران رہ گیا، خوش ہوئے اور فرمایا کہ جو آپ نے 30,000 مجھے دینار دیے تھے، اس 3,000 دیناروں کا حساب یہی ہے کہ میں نے تیرے بیٹے کو عالم دین بنایا، علم سکھایا تھا، اس پہ میں نے وہ 30,000 خرچ کر دیے. بڑا خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ تو نے میرے دیناروں کی کیسی حفاظت کی. تو یہ لوگ کا جذبہ عورتوں کے اندر دین سکھانے کا، سیکھنے کا، اور لوگوں کے اندر دین سیکھنے کا. آج ہمارے اندر کہاں جذبہ ہے؟ جبکہ اللہ کے نبی صاف فرما رہے ہیں ارے قرآن کے سیکھنے سکھانے سے، علم سے، آج دنیاوی علم سے ساری دنیا کے اندر سب سے کم قوم یہودی ہے، اور وہ علم کے بدولت ساری دنیا پر راج کر رہی ہے. آپ کہیں موبائل کا واٹس ایپ کریں گے، کال کریں گے تو پہلے ان کے پاس پہنچے گا، جب تمہارے جس کے پاس پہنچا جب پہنچے. ان کو سب کچھ پتا ہے، ساری دنیا کو مٹھی میں لے رکھا. کیا دنیاوی، جبکہ قرآن نے دینی دنیاوی سارے علوم اس کے اندر ہیں. اور آج مسلمانوں کی کیا حالت ہے، اللہ نے فرمایا. اس لیے قرآن کا سب سے پہلا حکم ہمارے لیے قرآن کا آیا، اقرا، پڑھ تو، اقرا بسم ربک الذی خلق. لیکن آج مسلمان نہیں پڑھتا، آج مسلمان اس قرآن پہ عمل نہیں کرتا، دین کے فرائض احکامات کے لیے نہیں سیکھتا. آج کیا تم نے قرآن کے لیے اور قرآن کی تعلیم کے لیے انتظام کیا ہے؟ خود بھی نہیں سیکھا اور نہ اپنی اولاد کے بارے میں کوئی فکر ہے. دیہاتوں میں جا کے دیکھو، خود میرے گاؤں کے اندر 4 اسکول ہیں، 8 مساجد، 8 مسجدوں میں بچے پڑھتے ہیں. صبح ہی 6:30 بجے اعلان ہو جاتا بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجو. پھر اس کے بعد بچہ مسجد میں جائے گا، مسجد کے بعد پھر اسکول جائے گا، اسکول میں پھر ہندی انگلش میڈیم اسکول ہیں، پھر قرآن کی اردو کی ساری تعلیم ہے ان کے اندر. یہ ہیں ان لوگوں کو. اور آج تم بتاؤ، خود اپنے گریبان میں منہ ڈال کے سوچو کہ تم نے اپنے علاقے کے لیے کیا انتظام کیا ہے. ایک بھی کوئی ایسا آج تک اسکول نہیں کہ جس میں بچوں کے مستقبل کے لیے، اپنی عزت و آبرو کے لیے اور اپنی آخرت کی کامیابی کے لیے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دے کے جائیں، دنیاوی بھی دینی بھی. ارے ان سے سبق لو کہ جو جوان کرائے جگہ لے کر درس و تدریس کا کام کر رہے ہیں، روڈ پہ کھڑے ہو کر دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، اور تم دوسروں میں عیب لگا رہے ہو. یہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. آج تم نے کیا ایک معمول بناؤ اپنا کہ ہمیں 24 گھنٹے کے اندر زیادہ سے زیادہ وقت نہیں مانگتا، ایک 20 منٹ 10 منٹ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنا اور 10 منٹ مسئلہ مسائل کی کوئی کتاب پڑھنا. انشاءاللہ خود بخود ایک سال میں عالم بن جاؤ گے. ہم جیسوں کے لیے پھر فتویٰ دیا کرو گے انشاءاللہ. اتنی نالج ہو جائے گی. اپنے بچوں کا انداز بناؤ. آج بس قرآن پڑھ لیا، اس کے ساتھ اور یہ تک معلوم نہیں کتنے شرم کی بات ہے جس شخص نے اپنی اولاد کے لیے زندگی بھر محنت کی، محنت و جد و جہد کوشش کر کے اس کے لیے عالی شان مکان بنایا، اس کے آرام کے لیے گاڑی خریدی اور زمین و جائیداد کے کرائے اس کے لیے کھانے پینے کے لیے آمدنی کے ذرائع بنائے. مرنے کے بعد وہ اپنے باپ کو خود ہاتھ سے غسل نہیں دے سکتا. اس کو پتا نہیں کہ میرے باپ کا غسل کیسے دیا جائے گا، میرے باپ کو قبر میں اتارا جائے گا تو کیا پڑھوں گا، میرے باپ دنیا سے چلا گیا، میں اپنے باپ کے لیے جو میرے لیے سب کچھ بنا کے گیا، میں اپنے باپ کے لیے کیا بناؤں.
وہ کیا بنائے گا؟ تم خود بنا کے نہیں گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قد مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان مر جاتا ہے اس کے عملوں کا سلسلہ ختم بند ہو جاتا ہے۔ 3 کام ہیں جن کا مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا ہے۔ کون سے؟ ایک تو صدقۃ جاریہ، آپ نے کوئی ایسا صدقہ جاریہ بنایا، پانی کا انتظام کرایا، مسافر لوگ جا رہے ہیں یا کوئی رہنے کا کسی بھی طریقے سے لوگوں کے فائدے کا کام کیا۔ دوسرا کام او علم ينتفع، آپ نے علم سیکھا اور اس علم سے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ آپ کسی کی پریشانی میں مسئلہ بتاتے ہیں، آپ کسی کی حکمت و عقلمندی کی باتیں بتاتے ہیں۔ تیسری چیز او ولد صالح، نیک اولاد چھوڑ کے جا رہا ہے۔ آپ کا بیٹا قرآن پڑھ رہا ہے، آپ کا بیٹا قرآن پڑھ کر تمہارے انتقال کے بعد وہ قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کے معنی مطلب جانتا ہے، تو آپ پڑھ رہے ہیں، ایٹومیٹک اللہ آپ کو ثواب پہنچا رہا ہے۔ یہ ہے صدقہ جاریہ۔ سوچو کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آج تم کتنے اس کے مصداق بنے۔ اور اس دوسرے حدیث کے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اللہ اس قرآن کے ذریعے سے قوموں کو عروج، بلندی، عزت عطا فرماتا ہے۔ کیسی عزت دیتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، مسلمانوں کا بول بالا ہے، مسلمانوں کی نصرت و فتح ہر طرف کامیابی آپ نظر آ رہی ہے۔ عیسائی بڑے بڑے طاقتور لوگ، سپر پاور ملک کے لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سن کر بھی کپ کپاتے تھے۔ کتنے سیدھے سادہ، کتنے جری بہادر اور سیدھے سادگی کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے اندر امیر ہے، مکہ کے اندر نافع کو گورنر بنا رکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دورے پر نکل پڑے، دورے پر نکلے خراسان میں یا بلوچستان میں کسی جگہ پر، نافع بھی ان کی ملاقات کے لیے آئے ہوئے تھے کہ امیر المومنین دورے پر ہے، ملاقات کے لیے گئے۔ ملاقات ہوئی، حضرت عمر نے پوچھا مکے کو کس کے سپرد کر کے آئے ہو، کس کے حوالے کر کے آئے ہو، کس کو ذمہ دار بنا کے آئے ہو؟ فرمایا کہ ابزہ ابن ابزہ، جن کا نام تھا عبد الرحمن۔ فرمایا وہ عبد الرحمن تو ایک آزاد کردہ غلام تھے۔ کیا آزاد کردہ غلام کو تم، کیا آزاد کردہ غلام کو ایک مکے کا ولی سرپرست بنا کے آیا ہو اور مکے کے مکہ ان کے سپرد کر کے آیا اس غلام، آزاد کردہ غلام کے؟ نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے امیر المومنین قارئ بالقرآن وعالم بالفرائض، وہ قرآن کا قاری ہے، قرآن کو بہت اچھی طرح سے پڑھتا ہے، اتنا صاف ستھرا پڑھتا ہے کہ جس کا ایک ایک لفظ لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے، جس کی زبان کے اندر بڑی حلاوت ہے، شیریں ہے، مٹھاس ہے، جس کے قرآن کی قرأت کو لوگ بڑے پیار سے، خوشلانی سے سنتے ہیں۔ وہ عالم بالفرائض، اور دین کے مسئلے مسائل کی، اس کو مسئلے مسائل کی اتنی مہارت ہے، لوگوں کو صاف ستھرا سلیس جواب دیتا ہے۔ کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو ایسا سلیس عمدہ نفیس جواب دیتا ہے کہ لوگوں کے بالکل سمجھ میں آ جاتا ہے، اور کسی بھی بات پر بات کرتا ہے تو بڑا عقل مند، دانش مند ہے، سمجھدار ہے، اس کو سپرد کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مبارکباد دی، کیا مبارکباد دی، اور اللہ کے نبی کی حدیث سنائی، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدعو یہ حدیث سنائی۔ ایک غلام کو، نوکر مزدور کو اللہ نے کتنی عزت دی۔ ہم جیسے لوگ ہوتے چاہے بے شرم، غیر کو کیوں بنا دیا، ارے وہ تو فلاں جماعت کا، یہ فلاں ہے، یہ فردید، دیش بھر کے انسان بہتان لگا دیتے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی عہدہ ہو، منصب ہو، حکمت ایسی انسانیت ہو، عقل مندی، سمجھداری ہو، جس کو لوگ پسند کریں، چاہیں، نہ سمجھنا ہو، کسی بات کی کوئی بات لڑنا جھگڑنا شروع کر دے، معقول جواب دینے والا ہو،
وہ جو معقول جب اس کی عزت و آبرو لوگوں کی نگاہوں میں خود بخود آ جائے گی، چاہت آ جائے گی۔ تو فرمایا کہ ہاں، نافع نے یہ جواب دیا، تم وہ بڑا عالم ہے، قاری ہے، اور قرآن بڑا صاف ستھرا پڑھتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا اسے مبارکباد دی کہ آپ ایک سمجھدار آدمی کو اپنی جگہ پہ بٹھا کے آئے ہو، مکہ کو ان کے سپرد کر کے آئے ہو۔ یہ تو انسانوں کی بات ہو رہی تھی۔ ایک قرآن کریم کی ایک آیت اور پڑھوں گا جس سے تمہارے انشاءاللہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَكُمْ، اے نبی لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ تم ما أُحِلَّ لَهُمْ، کہ ان کے لیے کیا کیا چیزیں حلال ہے۔ آپ فرما دیجئے قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ، آپ ان کو جواب دے دیجئے، بتا دیجئے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پاک صاف ستھری چیزیں حلال کی ہیں، جو پاک ہوں، صاف ستھری ہوں، وہ چیز تمہارے لیے حلال ہے۔ وہ چیز وما علمتم من الجوارح مکلبین، اور جن شکاری کتوں کو تم نے سکھایا ہے، سدھارا ہے، ان کو تم نے تعلیم دی ہے، سکھایا ہے۔ مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، اللہ نے جیسا تم کو سکھایا، تم کو تعلیم دی، تم کو بتایا، اسی طرح سے تم نے کتوں کو سدھارا اور سکھایا، ان کو تعلیم دی۔ اس سے مراد شکاری کتے ہیں۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ۔ اب آپ کبھی سمجھ میں نہیں آئی گی بات؟ دیکھو کتا ناپاک ہے، نجس ہے، برتن میں منہ ڈال جائے تو برتن بھی ناپاک ہو جائے گا۔ شریعت کا 7 دفعہ اس کا دھونے کا حکم ہے، لیکن وہی کتا، شکاری کتا، اگر تم نے اس کو شکار کرنے کی تعلیم دی ہے، سکھایا ہے، وہی شکاری ایسی تعلیم دی ہے جب اس کا مالک اسے حکم دے شکار کی طرف دوڑنے کا، وہ شکار پکڑنے کے لیے دوڑے، اس کا مالک اسے بلائے تو فوراً آ جائے، رکنے کا حکم، آواز دے تو رک جائے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ مائدہ کے شروع میں ہے، پہلے رکو میں۔ تو یہ اس کا مالک اسے جب بلایا فوراً آ جائے، شکار کے پیچھے دوڑے تو فوراً وہ اس کے پیچھے دوڑے۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، اور اس کو شکاری نے اس کو تعلیم دی ہے مالک نے، جب تم شکار کو پکڑو تو اس شکار کو پکڑ کر کھاؤ نہیں، اپنے مالک کے لیے روک کے رکھو۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اللہ فرما رہا پکڑ کے رکھو، کتا پکڑ کے رکھے گا اور اس کا مالک آئے گا، پھر اس کا اللہ بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر اس کو ذبح کر لے گا۔ حدیث کے اندر یہ ہے کہ جب شکاری کتوں کو تم چھوڑو تو بسم اللہ پڑھ کے چھوڑو، اور جب وہ اپنا شکار پکڑ کر مالک کے رو کے رکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ شکار چاہے مر گئی ہو، خرگوش وغیرہ، پھر بھی وہ تمہارے لیے حلال ہے، جائز ہے، مرا ہوا ہے، کیونکہ بسم اللہ پڑھ کر تم چھوڑو۔ اور دوسرے دیکھو کتا جو جس کے برتن سے ناپاک ہو جاتا ہے، وہی کتا سدھارنے سے، علم سکھانے سے اسی کا ہی پکڑا ہوا حلال ہے۔ جب اللہ نے کتے کا اتنا مرتبہ بنا دیا کہ اس کا پکڑا ہوا، منہ میں لیا ہوا جانور حلال ہے، مرا ہوا بھی حلال ہے، تو انسان کا کتنا مقام بنے گا علم سیکھنے سے۔ یہ سوچو کہ علم سیکھنے کے انسان کا کتنا مقام ہوگا، کیا عزت ملے گی جب کتے کو اللہ نے اتنی عزت دے دی، اتنا مرتبہ دے دیا کہ ناپاک جو پکڑ کر رکھے اس کا پکڑا ہوا بھی مرا بھی حلال ہے، جائز ہے۔ قرآن میں ہے یہ، سورہ مائدہ کے شروع میں، اس کی پوری تفسیر پڑھنا۔ تو مطلب یہ ہے کہ میرے بھائیوں، علم وہ دولت ہے، آپ اپنے باپ کے 5 بیٹے یا 5 جتنے بھی ہیں، باپ کی کمائی ہوں میں سے مرنے کے بعد لڑیں گے، میں وہ لوں گا، میں وہ لوں گا، یہ دو مجھے، وہ دو۔ علم کو نہیں چھین سکتا کوئی۔ ان میں سے اگر ایک عالم بنا ہو تو دوسرا بھائی یہ ایسا کہہ سکتا ہے کہ مجھے بھی عالم دے، مجھے بھی آدھا علم دے، تجھ پہ بھی خرچہ ہوا تھا۔ نہیں، تو میرے بھائیوں علم حاصل کرو،
خود بھی کرو، اپنی اولاد کے لیے بھی کرو، خود بھی صدقہ جاریہ بنو اور صدقہ جاریہ اپنی اولاد کو اپنے لیے بنا کے جاؤ۔ یہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس روئے زمین پر سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھیں، سکھائیں، علم کو حاصل کریں، دوسروں کے لیے کریں، کروائیں۔ پھر دوبارہ بات کہوں گا کہ ہمارے لیے تمہارے لیے بڑی شرم کی بات ہے، آج تک تم نے بچوں کے لیے کوئی دینی دنیا اصلی تعلیم کا کوئی اسکول وغیرہ کا آج تک انتظام نہیں کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دولت سے بھی نوازا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جگہوں سے بھی نوازا، سب کچھ دیا، لیکن تم نے اپنی اولاد کے لیے کوئی دینی تعلیم کا انتظام نہیں کیا۔ اس بار یا تو کرو، نہیں کرو گے تو کہیں ایسا نہ ہو اللہ کے یہاں اس بات پر تمہاری گرفت ہو جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا قرآن سنت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہر برائی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں علم سیکھنے سکھانے کا ہمارے اندر جذبہ اور شوق پیدا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أعلى وأجل أكبر۔ ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔